جدہ شریف جب آپ پہنچیں گے یاد رہے تو وہاں حج ٹرمینل پر آپ کو اتارا جائے گا اور وہاں اچھا خاصا وقت لگتا ہے. یاد رہے یہ پورا سفر جو ہے نا وہ صبر کا سفر ہے, جلد بازی نہیں مچانی. تو مینٹلی طور پہ تیار رہیے گا کہ آپ کو جدہ ایئرپورٹ پہ 4 سے 6 گھنٹے لگ سکتے ہیں, کیونکہ ایئرپورٹ سے فارغ ہونے کے بعد بس کے انتظار میں معلم کے بعض اوقات 5-5 گھنٹے بھی انتظار کرنا پڑتا ہے. کوئی بات نہیں, میری کون سی بزنس میٹنگ ہے وہاں پر, تو ہم نے جناب وہاں بھی ذکر و اذکار کرنا ہے. جدہ ایئرپورٹ پہ بھی مسجد بنی ہوئی ہے, وہاں چلے جائیں, نوافل کا وقت ہے, نوافل پڑھیں, تلاوت قرآن کریں, تسبیح ہاتھ میں ذکر و اذکار کریں, سکون سے رہیں. ٹینشن نہیں لینا کہ ہماری بس کب آئے گی, اس کے لیے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, ابھی تک بس نہیں آئی, کب آئے گی, اس کی آ گئی, ہماری نہیں آئی. فضول باتوں سے بہتر ہے بندہ عبادت پہ وقت گزارے. میرا سفر تو شروع ہو چکا نا. اچھا, پھر جدہ سے مکہ شریف تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے بس والے لیتے ہیں, سفر لگتا ہے, مگر اس میں بھی آپ کو معلم کے مکتب تک پہنچانے اور پھر آپ کی رہائش گاہ تک پہنچانے میں 2-2.5 گھنٹے مزید لگ سکتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان سے چلنے سے لے کر اپنے مکان پر, اپنی رہائش پر مکہ مکرمہ پہنچنے تک آپ کو 12 سے 16 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. تو ذہنی طور پہ تیار رہیے گا. کوئی بات نہیں, تسبیح ہاتھ میں ہو, رفیق الحرمین ہاتھ میں ہو, آپ کو ایسے لوگ ملیں گے یار دیکھو ابھی تک نہیں پہنچے, تھکا دیا, پریشان کر دیا, ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں. رفیق الحرمین کھولیں, پڑھنا شروع کر دیں, مسائل سیکھیں, تسبیح لیں, ذکر اللہ کرنا شروع کر دیں, عبادت میں اپنا وقت گزاریں, ٹینشن میں نہیں آنا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور غلطی جو حاجی کرتے ہیں, مکہ پاک سوچیں آپ, جو بندہ 16 گھنٹے 15 گھنٹے 14 گھنٹے سفر کر کے پہنچا ہے اس کی تھکن کیسی ہوگی. اب حاجی کہتا ہے میں نے ابھی عمرہ کرنا ہے. ابھی عمرہ نہ کریں. اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے, اس کو احرام اتارنا ہے کہ بھائی عمرہ ہو جائے گا تو یہ احرام اتر جائے گا, میں فری ہو جاؤں گا. کس بات کی ٹینشن ہے؟ اگر آپ احرام سے ایزی ہو گئے تو اب آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اب کیا غلطی ہوتی ہے کہ اس تھکن کے عالم میں ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی عمرہ کرنا ہے. اچھا بھائی, اب کیا ہوگا جب عمرہ کرنے پہنچیں گے نا, اب کعبہ شریف کو ہم نے بڑا ارمان سے سوچا تھا کہ پہلا دیدار کریں گے تو رو رو کے دعا کریں گے, طواف کریں گے تو میں یہ دعائیں کروں گا, تو یوں گر گڑاؤں گا, تو یہ التجائیں کروں گا. اب جب جیسے حرم میں داخل ہو تو نیند آنا شروع ہو گئی. انسان تو ہے نا, تھکتے تو ہیں. اب طواف میں نیند آ رہی ہے, نہ عبادت میں دل لگ رہا ہے. اب دل چاہ رہا ہے کب یہ طواف ختم ہو, کب یہ صحیح ختم ہو, کب یار یہ عمرہ پورا ہوگا, اب اور اکتاہٹ. تو یہ ہماری غلطی تھی. ہمیں کیا ضرورت تھی آج عمرہ کرنے کی, جلدی کے اس بات کی ہے, اب حج پر گئے ہوئے, ٹائم بہت ہے. تو اپنے مکان پر جا کر سو جائیں, بالکل سو جائیں, فریش ہو جائیں, اچھی نیند کریں, کھانا کھا لیں. کوئی بات نہیں اگر آدھے دن کے بعد 1 دن بعد عمرہ کریں گے, کوئی احرام ہی رہے گا نا. لیکن اب جب آپ عمرہ کرنے جائیں گے, یو آر فریش ناؤ. اب آپ فریش ہوں گے, کھانا کھا چکے ہوں گے, چائے پینے کا شوق ہے, چائے بھی اچھی سی پی لینا. پھر دیکھیں جو آپ کی کعبے پر حاضری ہوگی نا, پھر جو آپ کا طواف ہوگا, پھر جو آپ کو عبادت میں مزہ آئے گا, وہ لطف آپ اٹھائیں گے جس کی تمنا کر کے گئے تھے. ورنہ تھکن کے عالم میں پہلی حاضری, تو یہ بالکل نہ کریں. اس میں ایک اور پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ جب بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے نا تو بہت ساری باتوں کا خیال نہیں رکھ پاتا. ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ بیچارے جلدی عمرہ کرنا ہے, نہ ہوٹل کا کارڈ لیا, نہ ہوٹل کا ایڈریس سمجھا, اب حرم شریف آئے واپسی کا راستہ ہی بھول گئے. اب لو آرام کر لو. اب وہ جو اس کا تھکن کا حال ہوگا آپ خود سوچیں. تو اس میں ایک اور کام یہ کریں کہ جب بھی مکہ پاک سے اپنے ہوٹل سے حرم کی طرف جائیں, حرم شریف کی طرف جائیں, ہوٹل کا کارڈ ضرور لیں. گھر کے 5 افراد ہیں, 5 کو کارڈ دے دیں. بچے ساتھ ہیں ان کو بھی جیب میں کارڈ رکھوا دیں. کوئی کھو جائے تو اس ہوٹل پر واپس تو آ سکے. اور پھر حرم شریف کا گیٹ نمبر یاد رکھیں کہ کس گیٹ سے میں داخل ہو رہا ہوں. اگر آپ ہوٹل سے چلتے حرم شریف تک پہنچے, آپ نے کہا چلیں بھائی یہ نشانی ٹھیک ہے کہ یہ والا بلڈنگ ہے, یہ والی لائٹ ہے, میں یوں جاؤں گا تو میرا ہوٹل آ جائے گا, بالکل ٹھیک ہے. لیکن حرم شریف کے جب آپ اندر داخل ہو جائیں گے نا, اندر جا کر سارے دروازے ایک جیسے ہیں. مجھے یاد ہے ایک بزرگ خاتون ہمیں مکہ شریف میں ملی. میں ایک بار مکہ شریف میں جا رہا, وہ رو رہی, ہزاروں قطار لوگ جمع ہیں. اچھا, ایک اور بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو صرف ہماری زبان آتی ہے, اور خاص طور پہ گاؤں والوں کو گاؤں والی زبان آتی ہے, اردو بھی نہیں آتی. تو وہ پنجابی, پرانی پنجابی میں وہ جو ہے وہ عورت رو رہی اور کچھ کہہ رہی, بوڑھی خاتون تھی, سارے لوگ جمع, ان کو پنجابی نہیں آ رہی. اب وہ کچھ عربی میں بات کر رہے ہیں ان سے, کوئی انگریزی میں بات کر رہا ہے, وہ بیچاری پنجابی میں بات کر رہی. اچھا, پھر اب جب میں ادھر پہنچا, میں نے کہا اماں جی فرمائیے کیا ہو گیا. تو وہ اپنی جو تھوڑی بہت مجھے سمجھ آئی, وہ کہتی ہے میں حرم آئی تھی تو میں کچھ نشانی کر کے آئی تھی, یہ جگہ ہی تبدیل ہو گئی ہے. میں واپس آئی, وہ بلڈنگ کتنے چلی گئی. تو میں نے بتایا بلڈنگ کہیں نہیں گئی, آپ کسی اور دروازے سے باہر نکل آئی ہیں. اب مسئلہ یہ کہ آپ اگر کسی اور دروازے سے باہر نکلے تو سارا منظر ہی تبدیل ہو جائے گا. تو آپ کو وہ دروازہ نمبر خود بھی یاد رکھنا ہوگا, اپنے ساتھ بزرگ ہیں انہیں بھی یاد کروا دیں کہ اس دروازے سے باہر نکلیں گے تو یوں سیدھا جائیں گے تو یہ ہمارے ہوٹل کا راستہ ہے. ورنہ جو گھر بھول گیا
کیونکہ ہمارا تو پہلا ہی دن ہے نا، تو یہ بہت ضروری ہے، پہلے دن جلدی نہیں کرنی ہے. ہوٹل کہاں ہے، کوئی نشانی، کوئی گیٹ نمبر، آرام سے سب چیک کر کے اپنے قافلے والوں کو سمجھا کر اب تیاری کے ساتھ حرم شریف جائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.